امریکہ پاکستان کی کالعدم تنظیموں کی فہرست کو اپڈیٹ کرے گا؟ کیا پاکستان کے داخلی سلامتی کے اداروں میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ 88 تنظیموں کی فہرست کو اپڈیٹ کر سکیں؟ یا یہ پھر معاملہ کسی اور مسئلے سے جڑا ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے روزنامہ ڈان، جو پاکستان کا ایک موقر انگلش اخبار ہے، اس نے ایک خبر شائع کی واشنگٹن سے اپنے نمائندے کے ذریعے کہ امریکہ پاکستان کو کنسیڈر کر رہا ہے کہ اس کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے جن کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی تشویشناک خبر تھی، اور پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تجویز پہ عمل نہ ہو پائے۔ تو حکومت کے ایک قانونی امور کے مشیر ہیں بیرسٹر عقیل، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ہم امریکہ کی معاونت سے اپنی فہرستوں کو مرتب کریں گے، کالعدم تنظیموں کی فہرست کو مرتب کریں گے۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا، اور یہ امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں ہماری معاونت کرے گا اور اس کے مطابق اپنی فہرست کو بھی اپڈیٹ کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اپڈیٹ کرنا ہے اس فہرست کو، یہ بنیادی طور کے اوپر امریکہ کی اس پابندی سے بچنے کے لیے کیے جانے والا اقدام ہے کہ امریکہ کے ساتھ دہشت گردی میں تعاون کو بڑھایا جائے اور پاکستانی جو شہریوں کے اوپر ممکنہ پابندی لگنے والی ہے اس سے کسی طریقے سے بچا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اور پاکستان جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور امریکی حکام کو، ان کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹ کو کتنا مطمئن کر پاتا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسیبل، ایک ذمہ دار ملک ہے، اور وہ دہشت گردی کے خلاف ہر طرح کا تعاون امریکہ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تکنیکی طور کے اوپر، یہ جو 88 تنظیموں کی جو فہرست ہے، یہ کوئی اتنی پیچیدہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے ادارے اس کو اپڈیٹ نہ کر سکیں۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو اس فہرست کی کسٹوڈین ہے، اس کو اپڈیٹ کرتی ہے، کیا اس ادارے کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ اس کو اپڈیٹ کرتا رہے؟ میرا خیال ہے کہ کیپیسٹی کا ایک طرف ایشو ہے، اور ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ 88 تنظیموں میں سے ابھی فعال کتنی ہیں۔ کیا نیکٹا نے کوئی ایسا میکنزم بنایا کہ دیکھ سکے کہ وہ کتنی تنظیمیں جو ہیں ابھی فعال رہ چکی ہیں اور کتنی جو ہے بالکل جن کا صفایہ ہو چکا ہے، جن کا نام و نشان مٹ چکا ہے؟ اور بہت ساری تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو ایک ہی نام سے، کئی ناموں سے ایک ہی تنظیم کام کر رہی ہے۔ ہاں، یہ نیکٹا نے ضرور کیا کہ کچھ ایسی جو ڈپلیکیشن سے، بلکہ ایک ہی نام سے، ایک ہی تنظیم کے 6 ناموں سے وہ جو بار بار سرفیس پہ آتے رہیں، ان کی فہرست الگ سے کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں اتنے زیادہ تکرار ہے اور ریپیٹیشن ہے، ڈپلیکیشن ہے تنظیموں کی، کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک بڑی ہر سال جیسے رمضان میں اور عید الاضحیٰ سے پہلے ہوتا ہے کہ ہمارے صوبائی جو ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایک اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ نیکٹا کی فہرست کے مطابق جو ہے ان تنظیموں کو چندہ نہ دیں، اور وارننگ ایشو کی جاتی ہے، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات دیے جاتے ہیں، اور عام طور کے اوپر لوگ ان ناموں کو پڑھ کے ہنستے ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت ساری تنظیمیں جو ہیں اب جو موجود ہی نہیں ہیں، وہ صفحہ ہستی سے ختم، غائب ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ تنظیمیں کون سی ہیں جو غائب ہو چکی ہیں، اور وہ کون سی ہیں کہ جو کالعدم ہیں اور ابھی بھی متحرک ہیں کسی اور نام کے ساتھ، اور وہ انتخابات میں بھی حصہ لیتی ہیں؟ ان کا فرقہ وارانہ پس منظر بھی ہے، کوئی رائے حق پارٹی ہے، کوئی مرکزی مسلم لیگ ہے۔ یہ تنظیمیں تو ابھی بھی کام کرتی ہیں، اور یہ چندہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں وہ چندہ اکٹھا کر سکتی ہیں۔ اور ایک اچنبھے کی بات یہ کہ ایک تنظیم نے تو بزور جو ہے اپنا نام اس فہرست سے نکلوایا۔ پنجاب کی یہ تنظیم جو ہے جتھے لے کے
اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئی اور اس نے حکومت کو مجبور کیا کہ جی ہمارا نام کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکالا جائے۔ پاکستان کے اندر جو ہے یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے کہ حکومت نے شیڈول تو بنائے ہیں، 4 شیڈول ہے، سیکنڈ شیڈول ہے کہ تنظیموں کو اور افراد کو کیسے داخل کیا جائے، کالعدم کیا جائے، ان کے اثاثوں کو ضبط کیا جائے، ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیے جائیں، ان کے CNIC فریز کیے جائیں۔ لیکن انہوں نے یہ طریقہ نہیں بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کالعدم تنظیمیں اس فہرست سے نکل سکتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ جو ہے، کالعدم تنظیم نے یہ نکالا کہ وہ جتھا کشی کی، اس نے جتھے لے کے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی اور وہ اپنی فہرست سے جو ہے وہ اپنا نام نکلوایا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک شیعہ تنظیم بہت عرصے سے ایک کیس لڑ رہی ہے عدالتوں کے اندر کہ اس کا نام جو ہے وہ کالعدم تنظیموں سے نکالا جائے، کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی عسکریت پسندی کی، ملیٹنسی کی حمایت نہیں کی۔ لیکن وہ بیچارے عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں اور ایک جتھا کشی کر کے جو ہے ایک تنظیم جو ہے اس میں سے اب نام نکال لیتی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو سب سے آخری جو تنظیم شامل ہوئی ہے اس میں، وہ ہے PTM۔ اور ایک پوری ایک لمبی فہرست ہے اس کالعدم تنظیموں میں، جس میں جسکم جیسی نیشنلسٹ پارٹیز کے نام بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ کچھ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جن کو ہم نے اپنے دوست ممالک کی فرمائش کے اوپر اس فہرست کے اندر ڈالا، مثلا پاک ٹرک جو ایسوسیشن تھی جس کے پاک ٹرک اسکول چلتے تھے پاکستان میں، وہ بھی کالعدم تنظیموں میں شامل ہیں۔ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں اس فہرست میں، کیونکہ یہ ان کالعدم تنظیموں کی فہرست کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تنظیموں کا نام ڈال دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کا کام پاکستان میں نہیں کر سکتی، اور جن تنظیموں کے ساتھ ریاست کی ابھی بھی کوئی تھوڑا سا جو ہے ہمدردی ہے اور وہ ابھی بھی پاکستان میں مختلف ناموں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کو دوبارہ قانون کے کنجے میں لانا ہے اور اس فہرست کے اندر لانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکہ کے جو ادارے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کی ترتیب کیا ہوگی ان تنظیموں کو اپڈیٹ کرنے کی، ڈپلیکیشنز کو کیسے ایڈریس کریں گے، یا کچھ اور نئی تنظیموں کے نام بھی ڈالیں گے، اور وہ تنظیمیں کون سی ہوں گی؟ کیا ان کی کوشش ہوگی کہ نیشنلسٹ پارٹیاں جو پاکستان میں فعال تھیں یا ہیں ان کے نام نکالے جائیں؟ کیونکہ بہت ساری جو قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کے کارکن، ان کے رہنما امریکہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نام امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کو اپروو کرتا ہے اور اس کو پابندیوں سے بچنے کے لیے ہم جو لسٹ دے رہے ہیں اس کو قبول کر لیتا ہے، تو وہاں پہ بہت سارے جو ایکٹیوسٹ ہیں تنظیموں کے، ان کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک بڑی پابندی لگنے کا امکان ہے۔ اور یہ ویسے ہی ہوگا کہ جیسے برہم ڈاک بھوکٹی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور BLA کے سربراہ ہیں اپنے فیکشن کے، لیکن وہاں پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، وہاں پہ یورپ میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ میرا کسی عسکری تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک کالعدم عسکری تنظیم کے سربراہ ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو لسٹوں کا ہے یہ قانونی بھی ہے اور تھوڑی سی اس میں پیچیدگی بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے اس کے اوپر کیسے اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، ایوالو کرتے ہیں، اور ہم کل بات کریں گے کہ پاکستان میں اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خلاف تعاون کا جو نیا سلسلہ ہے وہ شروع کب ہوا اور کہاں تک یہ پہنچا ہے، اور اس میں کیا اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ یہ آگے تک جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیریٹیوز ود